دیں اور اس سے پہلے بھی آپ نے ریٹ پٹیشن دائر کروائی ہے, اس کے حوالے سے بتا دیں, اور کیا اس وقت جو آپ کو مدد کیا جا رہا ہے یہ اس حوالے سے تھوڑے سے بتا دیں, اور کیا چیلنجز کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو کمیونٹی میں. جی السلام علیکم, میرا نام ڈولفن ایان ہے, اور آج ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے, اس کی اسپیشل وجہ یہ ہے ہم ہمیشہ جمع ہوتے آ رہے ہیں, ہمیشہ ہم لوگ جو ہیں ایف آئی آرز پہ ایف آئی آر اور ریپیٹیشن پہ ریپیٹیشن. تو ہماری جو مین وجہ ہے ہماری سیکیورٹی کی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ہمیں دن بہ دن لوگ مار رہے ہیں, دن بہ دن کوئی کسی کے بال کاٹ رہے ہیں, تو کبھی جو ہے نازیبہ ویڈیوز کی جاتی ہیں, کبھی بتے لیے جاتے ہیں, کبھی قتل کر دیا جاتا ہے, کبھی ذبح کر دیا جاتا ہے, کبھی گولی مار دی جاتی ہے, کبھی جو ہے اگر آپ لوگوں سے کوئی غلط نیگیٹو ڈیمانڈ کریں اور اگر آپ لوگ اس کو انکار کریں تو وہ لوگ آپ کو دھمکیاں دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ کے پیرنٹس اور آپ کے سبلنگز کو جو ہے نشانہ اور ٹارگٹ کر دیے جاتے ہیں, آپ کو اغوا کر کے اغوا برائے تاوان کے دعوے کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے تو پہلے ہی اپنی فیملیز کو چھوڑ دیا ہے, اپنی فیملیز کو, اپنے گھر کو, اپنے خاندانوں کو, اور ہم لوگوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ زندگی اختیار کر لی ہے. آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ دن کی روشنی میں ہمیں نہیں دیکھیں گے, آپ لوگ ہمیشہ ہمیں رات میں فنکشن میں ہی دیکھیں گے, ٹھیک ہے. ہمارے اتنے کیسز ہوئے, 150 سے زیادہ خواجہ سراؤں کو قتل کر دیا جاتا ہے, ذبح کر دیا جا چکا ہے, جو ہے ان سے ویڈیوز کر دی جاتی ہیں, ان کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں, ان سے بتہ لے لیا جاتا ہے. ابھی تک پولیس نے کبھی بھی کسی ملزم کو سزا نہیں دی, ٹھیک ہے. اگر دی بھی ہوگی ایک ہی کسی ملزم کو دی ہوگی, لیکن باقی جو ملزمان ہیں وہ اس طرح پھر رہے. سیکنڈلی جب ہم لوگ ایف آئی آر کرنے جاتے تھانے پہ تو ہمارے جو پولیس حضرات ہیں وہ ایف آئی آر اتنی کمزور لکھتے کہ ہائی کورٹ سے, میجسٹریٹ سے اور سیشن سے ان کو خارج کر دیے جاتے ہیں, مطلب ہمارا وہ کیس کمزور ہوتا ہے. تو ہمیں پرسنلی سیکیورٹیز کا ایشو ہے. ابھی جو ہے جگہ جگہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو نکال دیے جائے یہاں سے, تو آپ لوگ ہمیں بتائیں ہم لوگ کہاں جائیں. حکومت نے ہمیں بالکل سپورٹ نہیں کیا, حکومت نے ہمارے لیے کوئی ایسے شیلٹر نہیں دیے, حکومت نے ہمارے لیے کوئی ایسے فلیٹس نہیں لیے, حکومت نے ہم لوگ یونیورسٹی نہیں جا سکتے, ہم لوگ اسکول نہیں جا سکتے, ہم لوگ کالجز نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو وہ آپ کو دودھ کاٹتے, گالیاں دیتے, اس کے بعد جو ہے وہ لوگ آپ کو ہاتھ ڈالتے ہیں. تو ہم لوگ جائیں تو کہاں جائیں. تو ابھی بتا دیں کہ کس طرح مینیج کر رہے ہیں, بازار میں کس طرح جا رہے ہیں, اور لوگ آپ کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں. میں پرسنلی اپنی بات بتاؤں گی, میں جو ہے ساری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کروں گی. جب میں ڈیلی اٹھتی ہوں نا تو میں یہی بات کرتی ہوں, آج خدا نہ خواستہ مجھے کوئی نہ مار دے, آج میں مر جاؤں گی, آج میں مر جاؤں گی. ڈیلی آپ بتائیں, جب آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ایک یہ ڈر ہو کہ آپ مر جائیں گے, تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگے گا, اس زندگی میں رہ کے آپ کو کیسا لگے گا. نہ جو ہے ہم نے کسی کا برا کیا ہے, نہ ہی ہم لوگوں نے کسی کی زمین لوٹی ہے, نہ ہی ہم نے کسی کی ماں بہن کو ہاتھ ڈالا ہے, اور پھر بھی ہم لوگ ڈر ڈر کی جی رہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری پولیس اور ہماری گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. نیکسٹ پلان آپ کا کیا ہے اس کے بعد؟ سر میں آپ کو بتاؤں, مجھ سے پہلے بھی 150 خواجہ سرات چلے گئے ہیں. یہ دنیا جو ہے نا, یہاں پہ جو کرو گے تو وہی آپ وہاں پہ کاٹو گے, ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں یہاں پہ انصاف نہیں ملتا, لیکن ہماری ایک ہی امید ہوتی ہے کہ چلیں اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. یہ اتنے ہمارے ساتھ جو برا ہوتے ہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آج کیا گورنمنٹ کو پیغام دینا ہے؟ میں گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے ایسے کون سے اقدام اٹھائے ہیں, اور ایسی کون سی آپ لوگوں نے ہمارے لیے جو ہے جاب نکالی ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی کون سی آپ لوگوں نے ہمارے لیے شیلٹر کا مطلب وہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے فنکشنز بھی نہیں کریں گے, تو ہم لوگ کیا کریں گے. کیا آنے والے وقت میں کیا پاکستان چھوڑنا چاہ رہے ہیں, یا کیا اسائلم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آنے والے وقت میں جو ہے سب سے پہلے تو مجھے اپنے ہوم کنٹری سے بہت زیادہ پیار ہے, میں اپنے ملک سے بہت پیار کرتی ہوں, اور میں الحمدللہ 7 to 8 کنٹریز کی میں وزٹس بھی لگا چکی ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ, میری پیدائش یہاں پشاور میں ہوئی ہے, میں یہاں پہ پلی بڑی ہوں, اور آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ اپنی کنٹری کو چھوڑ کے کہاں کیسے چلا جائے. آپ نے بتایا کہ 7-8 کنٹریز آپ وزٹ کر چکی ہیں, وہاں پہ آپ کی ایکسپیکٹ کیا ہے پورے پاکستان؟ سر میں پرسنلی آپ کو بتاؤں کہ میں جب وہاں پہ جاتی ہوں تو میں کوئی چادر اور برقع نہیں پہنتی. میں نے آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی بندے نے مجھے پکڑا. ایونلی وہ لوگ مجھے کہتے کہ یار یو آر ویری بیوٹیفل وومن, ہمارے ساتھ پکچر لے لیں. اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, اتنی عزت کرتے ہیں, اور اتنی سیف, اور مجھے اپنا آپ وہاں اتنا سیف فیل ہوتا ہے. اپنا آپ مجھے وہاں کی حکومت آپ کو کوئی غلط نام بھی نہیں لے سکتا, آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں کی حکومت نے, وہاں کی جو پولیس ہے, انہوں نے آپ کو اتنا سیفٹی, اتنی سیکیورٹی دی ہوتی ہے. یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے.